بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اے نیو لیکچر سیریز۔ اسٹوڈنٹس، ہم اپنی کمپلسری انگلش کی جو سیکنڈ بک ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بی اے بی ایس کے لیے 1424 اور 5411 اور 9408 کوڈز کے لیے۔ یہ ان تینوں کوڈز کے لیے یہ ایک ہی بک ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک جو پچھلے سیمیسٹر کے اندر کمیونیکیشن سکلز والی بک ریڈ کی تھی، جو اس کی بک 1 ہے، کمیونیکیشن سکلز۔ آپ نے کمیونیکیشن کی کچھ سکلز پڑھی تھی، اس میں ہر یونٹ کے اندر آپ نے ریڈنگ سکل پڑھی تھی، ریڈنگ سکلز تھیں آپ کے پاس، اس کے بعد رائٹنگ سکلز تھیں اور لسننگ سکلز تھیں۔ اس طرح کی مطلب آپ کو سکلز جو تھیں وہ سکھائی جاتی تھیں اس کے اندر کمیونیکیشن کی، کہ آپ نے کوئی چیز لکھنی کیسے ہے، پڑھنی کیسے ہے، بولنی کیسے ہے، سننی کیسے ہے۔ تو وہی والی ساری سکلز کو یوز کر کے آپ نے اس میں اکیڈیمک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یہاں پہ آپ کو اکیڈمک ریڈنگ اور رائٹنگ سکھائی جائے گی۔ کہ اکیڈمک کا مطلب ہے کہ آپ نے پروفیشنل لیول پر، کالج یونیورسٹی لیول پر، مطلب اگر اسکول لیول پر آپ کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور طریقے سے آپ ان کو سمجھتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، لیکن اکیڈمک لیول پر اگر آپ نے کالج یونیورسٹی بیس پر اگر کوئی چیز لکھنی ہے یا پڑھنی ہے یا بولنی ہے، سننی ہے، تو وہ بالکل آپ کا جو ہے انداز اس میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے اکیڈمک رائٹنگ کیسے کرنی ہے، پیراگرافز وغیرہ آپ نے پیراگرافز یا جو آپ کے ایسیز ہیں وہ لکھنے کیسے ہیں، اور کوئی چیز آپ نے پڑھنی ہے، نیوز پیپرز وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ آپ نے ریڈ کیسے کرنی ہے۔ تو بڑا ہی اس کے اندر واسٹ کنسیپٹ ہے، آپ نے بس اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، 1423 والی جو آپ کے پچھلے کوڈز ہیں، کمیونیکیشن سکلز والی جو بک ہے، اس سے تھوڑی سی یہ ڈیفیکلٹ بک ہے، آپ نے اس پر زیادہ توجہ دینی ہے، زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو 1423 والا کوڈ تھا یا جو کمیونیکیشن سکلز والی بک ہے، کچھ کا 5403 تھا یا شاید پتہ نہیں کیا تھا، باقی اس کے کوڈز کیا تھا، وہ بھی 3 کوڈز کے لیے ایک بک تھی کمیونیکیشن سکلز والی، جو آپ کے فرسٹ سیمیسٹر کی بک ہوتی ہے۔ تو اس بک کی تیاری آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ ان والی چیزوں کو، اس بک والی چیزوں کو آپ کافی ساری یوز کرو گے۔ اگر آپ کو وہ آتی ہے، وہ کمیونیکیشن سکلز آپ کو کچھ کسی حد تک آتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ بک جو ہے وہ پڑھنی اور سمجھنی آپ کے لیے آسان ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش کریں جو کمیونیکیشن سکلز والے لیکچرز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، اگر آپ پہلے نہیں پڑھے تو ایک دفعہ لازمی ان کو دیکھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ نے پہلے پڑھے ہیں تو پھر بھی ایک نظر میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کو ایک نظر لازمی دیکھ لیں، وہ والی چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی، ان کو یوز کر کے اس کو آپ آگے بڑھا سکیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس بک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ اچھا جی، تو اس کے اندر 9 یونٹس ہیں۔ سب سے پہلے یونٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہماری جو کمیونیکیشن سکلز والی تھی بک، اس کے اندر ہر یونٹ کے اندر علیحدہ علیحدہ سکلز بنی ہوئی تھی، ریڈنگ سکلز، لسننگ سکلز، رائٹنگ سکلز، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن یہاں پہ اب ایک ہی چیز جو ہے، ایک ہی ٹاپک ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اکیڈیمک رائٹنگ۔ اکیڈمک رائٹنگ کے بارے میں پہلا یونٹ جو ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ یونٹ ہے سیکوینس کے بارے میں، تھرڈ یونٹ جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے، فورتھ یونٹ جو ہے وہ کازز اینڈ ایفیکٹس ہیں، اور 5 یونٹ جو ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹس ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ساری رائٹنگ کے بارے میں، اکیڈمک رائٹنگ جو ہے
یہ پہلے 5 چیپٹر جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لکھنی کیسے ہے. اس کے بعد یہاں سے اکیڈمک ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یونٹ 6 سے. تو اس کے اندر آ جاتا ہے امپلائڈ میننگز، میکنگ انفرنسز، ڈینوٹیشن اینڈ کنوٹیشن، اور ریڈنگ نیوز پیپرز. تو یہ والے جو 9 یونٹس ہیں اس کے ان کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ. ہر یونٹ کو اسٹڈی کریں گے. اچھا جی، یہ فرسٹ پیج پہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن ٹو دا کورس. تو اس انٹروڈکشن کو اگر آپ لوگ پڑھیں، تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں. تو مین اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس نے لکھا ہے دا کورس ایمز ایٹ اے پازیٹیو کنسٹرکٹیو اینڈ پریکٹیکل اپروچ ٹو لرننگ انگلش لینگویج بائی ہیلپنگ یو ڈیولپ دا 2 امپورٹنٹ لینگویج اسکلز، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو اس میں ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ 2 امپورٹنٹ سکلز جو ہیں آپ کو سکھائی جائیں گی، جو اس کا مین ایم ہے اس کورس کا. تو یہ جو ہے 9 یونٹس پر مشتمل ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وی ہیو ڈیزائنڈ دس کورس ایز این ایکٹیویٹی بیسڈ کورس. یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈو ایوری ایکسرسائز. سم آف دیم آر شارٹ اینڈ ایزی، ادرز آر لانگر اینڈ مور ڈیفیکلٹ اینڈ ریکوائر مور اٹینشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی ایکسرسائزز دی ہیں، ایزی ہیں، کچھ ڈیفیکلٹ ہیں، تو آپ نے سب کو ٹرائی کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ والی سکلز جو ہیں وہ آپ سیکھ پائیں گے. تو آبجیکٹیوز آف دا کورس ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یعنی اس کورس میں آپ نے سیکھنا کیا ہے. اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ اس چیز کے قابل ہو جائیں گے. ریئلائز دا امپورٹنس آف رائٹنگ فار سکسیس ان آل اکیڈمک، پبلک اینڈ پروفیشنل انٹرپرائزز دیٹ ریکوائر کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کمیونیکیشن سکلز. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ اکیڈیمک، پبلک اور پروفیشنل بیس پہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھیں گے. کمیونیکیشن سکلز کو سیکھیں گے. ریڈ اینڈ رائٹ ڈفرینٹ کائنڈز آف اکیڈمک ایسیز. اکیڈمک ایسیز جو ہیں ان کو آپ پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ایویلیویٹ اینڈ رسپونڈ ٹو اکیڈمک ٹیکسٹ. اکیڈمک ٹیکسٹ جو ہوں گے، عبارتیں، ان کا آپ ان کو سمجھنے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. آئیڈینٹیفائی مین آئیڈیاز اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز. مین آئیڈیا کو اور سپورٹنگ ڈیٹیلز کو آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ سکلز جو ہیں یہ آپ اس کے اندر سیکھیں گے. اس کے بعد کچھ اور بھی اس نے انفارمیشن اس میں بتائی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ انفرنسز بنا سکیں گے. ڈرا ایکوریٹ کنکلوژنز اینڈ آئیڈینٹیفائی آتھرز پرپز. آپ نتائج اخذ کر سکیں گے، مطلب اپنی ریڈنگ کو مکمل کر کے اس کے بعد اس کے نتائج دیکھ سکیں گے کہ اس کے کیا نتائج آتے ہیں. رائٹ کوہیسو پیراگرافس دیٹ کنٹین اے ٹاپک، سینٹینس، سپورٹنگ آئیڈیاز، ٹرانزیشنز. تو یہ ساری چیزیں جسٹ آپ کے نالج کے لیے آپ کو انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے. رائٹ ایسیز دیٹ انکلوڈ این انٹروڈکشن، باڈی اینڈ کنکلوژن. ڈیولپ ووکیبلری اسکلز تھرو میننگ فل ووکیبلری ڈیولپمنٹ ایکسرسائزز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کورس کا مین جو ہے وہ ایم ہے، مین مشن ہے. اس کو یوز کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ پائیں گے. اچھا، اس کے بعد اس نے لکھا ہے آرگنائزیشن آف دا کورس. کورس کو آرگنائز کس طرح کیا گیا ہے. In this course book, you are given sufficient practice to carry out intensive reading and writing tasks like reading and writing cause and effect text. cause اور effect text کو آپ پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہوں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. کمپیریزن اور کنٹراسٹ کو پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سیکوینسز اینڈ کلاسیفیکیشن ٹیکسٹس اور ایکسپوزٹری رائٹنگ ایٹسٹرا. اس کے بعد اس کی سمبلز جو ہیں، بکس کے اندر سمبلز یوز کی گئی ہیں ان کا اس نے انٹروڈکشن کروایا کہ یہ جو ہینڈ والی سمبل ہے، یہ اگر سمبل آ جائے تو اس کا مطلب ہے پوائنٹنگ ہینڈ. یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اشارہ کرنے کے لیے اگر یہ کی والی آ جائے تو یہ کوئی کی ہوگی، یعنی کوئی آنسر ہوگا کسی کوسچنز کا. تو دس سمبل یعنی یہ ہینڈ والی سمبل، the symbol of hand will tell you that this is an explanation of an important point. If you still need help,
Understanding that point or concept, please ask your tutor for further explanation. اچھا اس کے بعد کی ہے ایز یو گو اباؤٹ دا کورس یو ول نوٹس دیٹ سرٹن ایکسرسائزز ہیو دا سمبل آف کی. دس ٹیلز یو دیٹ دا آنسر آف دیز ایکسرسائزز کین بی فاؤنڈ ان دا کی سیکشن ایٹ دا اینڈ آف دا بک. تو یہ والا آپشن ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جو سیکشن ہے اس کے اینڈ پہ کی سیکشن کے اندر آپ اس کوسچن کا آنسر جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اسائنمنٹس اینڈ ایگزامینیشن ہے. اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی اسائنمنٹس ہوں گی، 2 اسائنمنٹس ہوں گی، اور اس کے بعد جو اس کے ایگزامز ہوں گے سیمیسٹر کے اینڈ پہ اس کا جو ہے 100 نمبر کا پیپر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے انٹروڈکشن میں تھی. اس کا انٹرو کروایا گیا ہے کہ یہ بک جو ہے وہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے. اوکے یہاں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ یونٹ 1 کو سٹارٹ کریں گے کہ یونٹ 1 کے اندر جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے. جسٹ میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے نالج میں ہونی ضروری ہیں. تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے اکیڈیمک رائٹنگ ان دا کمپلسری انگلش 1. اب یہاں پہ بک 1 کی بات آ گئی جو انگلش 1 آپ کی کمیونیکیشن سکلز والی ہے. 1423 کورس کوڈ جس کا تھا، یا دوسری جو بکس ہیں 5402 تھا شاید اور 9407 تھا. تو وہ کورس جو ہے کمیونیکیشن سکلز والا، اس کے اندر وی ہیو گیون یو پلینٹی آف انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ اے پیراگراف. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کئی ساری انفارمیشن، بہت ساری انفارمیشن بتائی ہے کس کے بارے میں. رائٹ اے پیراگراف، پیراگراف کیسے لکھتے ہیں. واٹ از دا مین آئیڈیا، مین آئیڈیا کیسے ہم چوز کرتے ہیں. ٹاپک سینٹینسز، ٹاپک سینٹینسز جو ہیں وہ ہم کس طرح ڈھونڈتے ہیں. اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز کس طرح ہم لیتے ہیں. واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسیز، ایسیز کی کون کون سی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ہاؤ ٹو آرگنائز یور ایسے، اپنے ایسے کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں. اس طرح کی کئی ساری وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انفارمیشن آپ کو بتائی ہے. وی شوڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ اینڈ ایڈوائز یو ٹو ریفر بیک ٹو دوز یونٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ آپ کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ لازمی ان یونٹس کو بیک دیکھیں. ان دا کمپلسری انگلش 1 1423 کورس، یعنی جو کمیونیکیشن سکلز والی پہلے سیمیسٹرز کی آپ کی بک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹرکٹلی آپ کو اسٹرانگلی ہم ریفر کر رہے ہیں کہ اس کو واپس دیکھیں، ان یونٹس کو ریوائز کریں، اور وہ والی چیزیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں ان کو ایک دفعہ لازمی آپ دیکھیں اور اپنے ذہن نشین کریں. In this unit we will recycle some of the information given in compulsory English 1. تو اس communication skills والی بک کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ ان یونٹس کے اندر ریسائیکل ہوگی، ریکال ہوگی، یعنی وہ دوبارہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے. اینڈ انکلوڈ سم مور انفارمیشن ایز گیون بلو. تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تھوڑی سی مزید اضافہ کریں گے، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے، جس طرح اکیڈمک رائٹنگ کیا ہوتی ہے، واٹ آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسیز، ہاؤ ٹو فائنڈ این ایسے ٹاپک، ہاؤ ڈز این اکیڈمک ایسے لک لائک، ہاؤ کین یو ٹیل دا ڈفرینس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل اسٹائلز آف رائٹنگ. تو یہ والی چیزیں جو ہیں اس میں مزید اضافہ کریں گی، ایڈ کریں گی. تو یہ والے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا مشورہ ہے آپ کو، اور بلکہ رائٹر نے بھی آپ کو یہ سجیشن دی ہے کہ آپ واپس جو اپنی کمیونیکیشن سکلز والی بک ہے اس کو واپس دیکھیں، اس کے جو یونٹس ہیں ان کو ایک دفعہ لازمی ریڈ کریں، اور وہ والی جو باتیں کمیونیکیشن سکلز آپ کو سکھائی گئی تھیں ان کو ایک دفعہ ذہن نشین کریں، کیونکہ وہ اس میں یوز ہونے والی ہیں. تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو انٹروڈکشن کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو اس بک کے بارے میں، کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.